بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ سورۃ التکویر 30واں پارہ اور اس کی آیات میں نے پڑھی ہیں 19 سے لے کر 29 تک۔ اللہ رب العالمین نے بنی آدم پر جو احسان فرمائے ان میں سے سب سے بڑا احسان جس کی ناقدری بھی ہم لوگوں نے بہت زیادہ کی وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ کتاب جو میرے سامنے ہے اس کے بارے میں صحیح بات تو یہ ہے کہ حبل اللہ المتین ہے۔ اللہ نے ایک مضبوط رسہ لٹکایا کہ تم جو پستی میں گرے ہوئے نو اگر آسمان کی بلندیوں تک پہنچنا چاہتے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اس رسے کو مضبوط پکڑ لو، یہ تمہیں اوپر اٹھا لے گا۔ اس سے بڑا کوئی انعام نہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر فرمایا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی عظمت کا بیان ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے کہ دلوں میں بیٹھے کہ یہ کاغذ کی ایک کتاب نہیں ہے جیسے اور کتابیں، اور اس کی عظمت کا تصور دلانے کے لیے یہ بات ہم پر لازم کر دی گئی کہ جب بھی قرآن پڑھنے کا ارادہ کوئی شخص کرے تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس کو نہ چھوئے۔ پہلے تو اس سے ہی پتہ چلے اس کو کہ یہ عام کتابوں سے الگ کتاب ہے، جیسے جی سے ہم نہیں اٹھا سکتے، باوضو ہونا چاہیے، اور اگر وضو کے علاوہ غسل کی بھی حاجت ہے، نہانے کی حاجت ہے تو پھر زبان سے بھی کوئی اس کی آیت نہیں نکال سکتے، زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے، بے وضو تلاوت کر سکتے ہیں، زبانی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ٹچ کرنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام اس کو واضح کرنے کے لیے اپنے گورنروں کو جو ہدایت نامہ بھیجتے تھے اس میں یہ لکھتے تھے کہ لوگوں کو یہ بات بتاؤ کہ لا یمس القرآن الا طاہر، کہ کوئی بندہ جو ناپاک ہے وہ قرآن کو نہ چھوئے۔ اس سے ہی دل میں بیٹھے کہ یار یہ کوئی الگ بات ہے کہ ہم اس کو چھونے کے لیے بھی پابند ہیں۔ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص غالباً وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کا خادم قرآن لے کر اس طرح کھڑا تھا، سن رہا تھا، تو اس نے نا کپڑے کے نیچے سے اپنی شرمگاہ کو چھوا، خارش کی۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کئی امام اسی کی قائل ہیں کہ آدمی اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جاتا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ غالباً تو نے اپنی شرمگاہ کو چھوا؟ اس نے کہا تو فرمایا قرآن رکھ دے، وضو کر کے دوبارہ۔ تو یہ جو پابندیاں لگائی گئی کہ کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے بلا وضو، اور زبانی بھی اگر تلاوت کرنا چاہتا تو خیال کرے کہ اگر وہ جنبی ہے، غسل کی حاجت ہے، پھر زبان سے بھی اس کی کسی آیت کا حوالہ نہیں۔ یہ اس کی عظمت اور اس کی قدر ذہنوں میں بٹھانے کے لیے، اور اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ بڑے پیارے انداز میں کہا، فاش گوئے مانچ در دل مضمرت، وہ کہتے ہیں میرے دل میں جو بات چھپی ہوئی ہے وہ تجھے میں صاف کہہ دوں، این کتاب نیز چیزیں دیگر، یہ کتاب نہیں ہے، کچھ اور چیز ہے۔ ٹھیک ہے لفظوں میں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے مگر یہ اللہ کی بات ہے۔ اسی لیے نیک لوگ کہتے ہیں جب پڑھو یا سنو یہ تصوروں میں کام کرنا چاہیے، نہیں کرتے نا۔ سمجھو میں صرف ایک آلہ ہوں، جیسے ٹیپ سے آواز نکل رہی ہے، میری زبان سے نکل رہی، بول اللہ رہا، عرض سے یہ کلام آ رہا ہے، اللہ بول رہا ہے، جبریل لا رہے ہیں، رسول اللہ سنا رہے ہیں، اور ہم صرف اس کو سن رہے ہیں۔ اور اس طرح جو سننا شروع کرے پھر اس کیفیت یہ الگ ہو جاتی کہ وہ کسی اور دنیا پہنچ جاتا کہ ڈائریکٹ میں اللہ کی بات سن رہا ہوں۔ صرف انسان کی زبان جو ہے نا ایک آلہ ہے جس سے نکلی، بات تو اللہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا اہم اور عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بہت انتظام فرمایا۔ جیسے سرکاری خزانہ روانہ ہوتا تو یہ سارے ملازمین جانتے کہ اس کے آگے پیچھے گاردیں ہوتی ہیں کہ یہ لٹ نہ جائے، اس میں سے خرد برد نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو خزانہ ہے نا، اللہ نے اس کی حفاظت کا بھی وہ انتظام کیا جو کسی کا نہیں کیا، کہ اس میں تحریف ہو گئی، کچھ اس میں سے کم ہو گیا یا بڑھا دیا گیا تو خلق خدا گمراہ ہو جائے گی، میزان ترازو ہی بدل جائے گا، میٹر تبدیل ہو جائے گا، جو حق باطل بتانے والی شے ہے اس میں ہی گڑبڑ ہوگی، کیا فیصلہ ہوگا کہ صحیح غلط کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلانے کے لیے کہ اس قرآن کو سمجھو کہ کلام کس کا ہے، لے کر کون آیا۔ یہاں جو آیتیں میں نے پڑھی وہ سارے ذریعے جن سے ہم تک پہنچا نا ان کے بارے میں اطمینان دلایا گیا۔ جیسے کہتی نا حکومت کہ مطمئن رہو یار اس پر موریں لگی ہوئی ہے، خرد برد نہیں۔ اللہ کہتا لے کر کون فرشتہ آیا،
چھوٹا فرشتہ نہیں چنانا، معمولی ہوتا کسی کو بھیج دیتا۔ انہو لقول رسول کریم، اس کلام کو لانے والا فرشتہ معزز فرشتہ۔ آپ کریم پڑھیں گے نا قرآن مجید میں، کسی نبی کے بارے میں آئے، کتاب کے بارے میں، کریم کا معنی ہی ہوتا کہ وہ اپنی نوع میں ممتاز ہے، چوٹی کا۔ اس لیے اللہ کہتا میں نے چوٹی کا فرشتہ چنا۔ یہ کلام تمہیں حوالے کرنا تھا کہ تمہاری قسمت کا فیصلہ اسی پر ہے، جو اس میں درج ہو گیا نا، تمہاری نجات بھی اسی پر ہے، تمہاری تباہی بھی اسی پر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عمر رضی کا حوالہ آتا ہے حدیث میں کہ وہ مکہ کی طرف گئے تو انہوں نے گورنر مکہ کو دیکھا کہ شہر سے بہت دور نہ وادی عثفان میں پھر رہا تھا، تو اس سے پوچھا کہ مکہ کس کے چارج میں دے کر آئے، کون ہے اپنے پیچھے؟ انہوں نے جانشین، انہوں نے ایک آزاد کردہ غلام کا نام دیا کہ ابن ابی ابزہ کو میں نے نا اپنا نائب مقرر کیا۔ تو آپ نے کہا مکہ جیسا مرکزی شہر، قریش جیسے ایسے نمایاں سردار وہاں، اور آپ نے ایک غلام کو وہاں اپنا بنایا نائب؟ کیونکہ قدریں ہی بدل گئی تھی، معیار بدل گئے تھے۔ وہ گورنر نے کہا امیر المومنین، قرآن سب سے زیادہ جانتا ہے، اللہ کی کتاب کا سب سے بڑا عالم ہے۔ تو آپ نے فرمایا بالکل حق ہے، ان اللہ لیرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہذا، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا کہ اس قرآن کی برکت سے اللہ کچھ لوگوں کو اوپر لے جائے گا اور کچھ لوگوں کو نیچے کر دے۔ قریش نے نہ سیکھا علم، رہ گئے، وہ ٹھیک ہے غلام ہے آزاد کی، مگر وہ قرآن کی برکت سے اب ان کا سردار بن گیا۔ تو اللہ کہتا ہے اس کی قدر کرو، یہ کتاب نہیں، فیصلہ ہے تمہارے حق میں، پڑھتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ کہ تم کن لوگوں میں۔ اور اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھو نیکوں کا تذکرہ آئے تو اپنے کو ان میں شمار نہ کرو، بڑی بات ذکر آئے نا کہ یہ جنتی لوگ، نہ سمجھو کہ میں ان میں ہوں، سمجھو مجھ میں یہ وصف کوئی نہیں ہے۔ دعا مانگو کہ اللہ مجھے بھی نصیب کر، اور کوشش کرو کہ اپنے اندر پہلے ہی اپنے آپ کو دے دو گے نا رعایت، نہیں میں تو بڑا تباہ ہو جاؤ گے، کچھ نہیں، اور بروں کا ذکر آئے تو سمجھو کہ یہ ساری برائیاں جو ہے نا قرآن میری ہی بتا رہا ہے، میں ہی گندگی کا ڈھیر ہوں، اور ان برائیوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اسی لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم جب حضور سے قرآن پڑھتے 10 آیتیں پڑھتے تھے، آگے سبق نہیں ہوتا تھا جب تک ہم دیکھ نہیں لیتے تھے کہ جن باتوں کا حکم دیا ہے وہ کرنا شروع کر دی ہم نے، اور جن سے روکا وہ چھوڑ دیا۔ اس طرح جب قرآن کا علم مکمل ہوتا تھا ساتھ ہی عمل مکمل ہو جاتا، وہ آدمی نا سر سے پاؤں تک قرآن بن جاتا تھا، جس کو علامہ اقبال ہی کہتے ہیں نا یہ راز کسی، اب یہ کتاب ہے، تلاوت ہے، بہت مجلسیں ہو رہی ہیں قرات کی، مگر عمل نہیں۔ قرآن جو کہتا ہے اس کا کوئی بنا ہوا انسان نہیں نظر آتا۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، وہ آپ قرآن ہوتا ہے۔ اور یہی سید قطب رحمۃ اللہ نے ایک فصل لکھی انتصار و محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول کی کامیابی کیا، کتاب دے گا بہت اچھی نہیں، فرماتے ہیں جب رخصت ہوئے تو عرب کی زمین پر لاکھوں چلتے پھرتے قرآن چھوڑ کر گئے، وہ سب قرآن کے سانچے میں، ان کی بات قرآن کے مطابق تھی، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ان کی باتیں سن کر ان کا عمل سن دیکھ کر لوگ سمجھتے کہ واقعی یار اللہ ہے تو یہ بندے ایسے بن گئے، اللہ نہ ہوتا تو کیوں ہوتے۔ جب ڈھیروں ان کے سامنے رشوتیں رکھی گئی، حضرت عبداللہ میں رواحہ کے رسول اللہ نے بھیجا کہ یہ جو خیبر کے نا یہودی، ان سے حضور کا وعدہ ہوا تھا کہ یہ زمین اب اسلامی حکومت کی ہے، مگر تم ہی کاش کرو، آدھا تمہارا حصہ ہوگا، جیسے مظاہرہ سے بتائی آدھا اسلامی حکومت۔ یہ جب وصول کرنے کے لیے آدھا حصہ گئے تو یہودیوں نے عام دستور کے مطابق نا بہت سا مال لا کر ان کی خدمت میں ڈھیر کر دیا کہ عبداللہ تم یہ لے لو یار، حصے وغیرہ چھوڑو، تھوڑا سا لے جاؤ باقی ہمیں چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا نا نا نا، اللہ کے بندو آپ اچھے طریقے سے 2 حصے کیے اور ان پر چھوڑ دیا کہ ان میں سے جس حصے کو تم پسند کرتے لے لو، اتنی رعایت میں تمہیں دے رہا، حصے برابر ہیں، جو سمجھو اچھا وہ لے لو۔ تو یہودیوں نے اس وقت کہا کہ اس خدا کی قسم ہے جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، یہی عدل ہے، یہ وہ انصاف ہے، اور یہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس کتاب کی قدر کرو، عام کتابوں کی طرح نام پڑھو، روزانہ اس کی تلاوت کرو، اور اس شیشے میں دیکھتے جاؤ کہ تم کس گروہ میں، کس فریق فی الجنت فریق سے، ایک گروہ جہنم کو جا رہا، ایک جنت کی طرف جا رہا۔ تو فرمایا جو فرشتہ اللہ نے چنا معزز ترین فرشتہ، اور اس کے جو اوصاف بیان کیے، اب اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے جو چیزیں چاہیے تھی جبریل علیہ السلام نے، وہ بھی اللہ نے بیان کر دی۔ اگر ایک آدمی کو چنا جائے کسی عہدے کے لیے مگر اس میں قابلیت ہی نہ ہو، بیچارہ کتنا نیک نہیں ہے تو کیا کرے گا پھر؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس فرشتے کو اللہ نے چنا
اس کام کے لیے ذی قوت، پہلی بات تو یہ کہ اس کو ہر طرح کی اللہ نے طاقتیں دی، کوئی شیطان اس پر غالب نہیں آ سکتا، اس کو مغلوب نہیں کر سکتا، اس سے چھین نہیں سکتا، نہ اس کے کلام میں کوئی ملاوٹ کر سکتا، طاقتور ہی اتنا کہ کوئی اس پر پریشر نہیں ڈال سکتا۔ اور ساتھ یہ ہے ان ذی العرش مکین، کہ وہ بھی نہیں کہ کسی کے ذریعے اللہ کا کلام اس تک پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ تک اس کی رسائی ہے، خدا کی بارگاہ میں وہ مقرب ترین ہے، ڈائریکٹ اللہ سے سنتا۔ یہ ساری باتیں ہمارے دماغ میں قرآن کی قدر بنانے کے لیے کہ اس کتاب کو دیکھو، عرش عظیم سے مالک کائنات نے تمہیں یہ فرمان بھیجا اور اس کے لیے چنا ہے تو اپنا سب سے اعلیٰ فرشتہ، طاقتوں والا، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے، مطاع سامعین، اور اس کا حکم بھی ماتحت فرشتے مانتے ہیں۔ ساتھ کی بات ہوتی ہے نا، افسر نیک ہوتا مگر ماتحت تعاون نہیں کرتے، پھر بھی گڑبڑ ہو جاتی۔ کیسے قرآن ہے کہ سطر میں بیان کے مطاع نہیں، اس کی بات سارا عملہ مانتا، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے حکم کے خلاف کوئی کمی بیشی کرے، سامعین۔ اور ان کے ساتھ ساتھ وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امانت دار ہے، وہی اب بددیانت ہو جائے، کام خراب ہو جائے۔ یہ تو پہلا جو اللہ اور ہمارے درمیان رسول ملکی اس کو کہتے ہیں کہ فرشتہ جو پیغامبر ہے، پہلے اس کے بارے میں تسلی دلائی کہ ہر طرح پرکھ لو، اس کلام میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں، جس طرح اس نے سنا پہنچایا۔ اور آگے بڑھی آئی پھر اللہ کے رسول علیہ السلام جو رسول بشری ہیں کہ انسانوں میں سے بھی اللہ نے کیا چنا، وہ آپ کی تعریفیں بھی دوسری جگہ مریا کا وما صاحبکم بمجنون، بہت پیاری بات کی کہ تمہارا جو ساتھی ہے نا یہ پاگل نہیں ہے۔ تم کہتے ہو یہ دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، یہ یوں ہے وہ ہے، نہیں، اس کا دماغ نہیں خراب، اور یہ باتیں جو کہہ رہا ہے یہ جنون کی باتیں نہیں، حقیقی باتیں ہیں۔ اور ساتھ کا صاحبکم، تمہارا ساتھی، اس میں آپ کے دعویٰ نبوت کی دلیل دے دی کہ جس کو بچپن سے لوگ جانتے ہیں اور دشمن دوست نے پرکھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، وعدے کے خلاف بات نہیں کی، کسی سے فریب نہیں، اللہ کہتا ہے یار یہ کوئی اجنبی آدمی ہے کہ کہیں سے آ گیا، ایسا معاملہ تمہارے اندر رہا، پلا بڑا، تم نے اس کی جوانی دیکھی یا بڑھاپا شروع ہو گیا، ذرا کوئی نشاندہی کرے اور آپ نے مجلسوں میں للکارا کہ بہت اور باتیں کہتے ہو یہ پاگل دیوانہ، کوئی یہ بھی بتاؤ کہ پوری زندگی میں تمہیں میری طرف سے کوئی بددیانتی جو ہے اس کا مظاہرہ نظر آیا۔ اور یہ بات جب کیسر روم نے، عام لوگ تو سادہ جو تھے نا ان کے لیے یہی ہوتا کہ نبی کو نشان دکھائے، مردہ زندہ کر دے، چاند پھٹ جائے، وہ بیچارے انہیں باتوں سے مطمئن ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ بھی ٹھیک ہوتا، مگر اس سے ایمان بہت کم لوگ رہے۔ آپ پڑھ لیں فرعون نہیں لایا، کوئی نہیں، موجودوں سے ایمان نہیں لوگ، ایک اللہ تعالیٰ بس حجت قائم کر دیتا، بہانہ ختم، ایمان نہیں نصیب ہوتا۔ جو عقل سے کام لیتے ہیں سوچ کے سمجھے کہ اس کو پرکھو یار، اس بندے کی زندگی کا مطالعہ کرو، وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو جب آپ نے بادشاہوں کو خط لکھے تو کیسر کو بھی خط پہنچا، اس نے تازہ تازہ ایرانیوں پر فتح پائی تھی، وہ بھی سورہ روم میں بات آتی ہے کہ پہلے شکست کھا گیا یہ قسطنطنیہ اور یہ ایرانی غالب آ گئے، انہوں نے پھر کیسر کو بھی پابند کیا کہ ہم معافی تب دیں گے یہ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر یہ نہ وہاں ایران حاضر ہوگا، بہت بیچارے ذلیل ہو گئے۔ تو اس وقت قرآن بولا کہ تھوڑے سالوں میں نہ روم غالب آ جائے گا، اور کافروں نے کہا اس سے زیادہ پاگل پن کی بات کیا ہو سکتی ہے، وہ معافیاں مانگ رہے ہیں، ہم نے ان کا صلیب کا جو گرجا تھا وہ تباہ کر دیا، کیسر ملتے یہ کہتے ہیں کہ غالب آئیں گے، اور شرط لگا دی کافر سردار نے حضرت ابوبکر کے ساتھ کہ اگر یہ بات ہوگی تو اتنے اونٹ میں دوں گا، اور اگر نہ ہوئی تو آپ کو اتنے بھرنے پڑیں گے۔ شرط ہوگی، اس وقت حرام نہیں تھی، بعد میں اللہ نے ساتھ ہی کہا تھا کہ اس میں مسلمانوں کو بھی خوشی نصیب ہوگی، ادھر ان کو فتح نصیب ہوئی رومیوں کو، ادھر بھر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، ایک ہی وقت میں دو خوشیاں ہو گئی۔ اور پھر حضرت ابوبکر نے ان سے وہ شرط کے اونٹ بھی لیے، مگر آپ نے فرمایا اب یہ حرام ہو چکی ہے اس لیے تم یہ صدقہ کر دو، خود نہیں کھانا۔ تو اللہ نے فرمایا تم تو کیسر کو جب خط گیا، وہ شکرانے کے لیے یہ مسجد اقصی آیا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ شہر میں کوئی آدمی ڈھونڈو جو اس آدمی کے ہم وطن ہو، ان سے دریافت کریں۔ تو قافلہ ابو سفیان کا وہ اس وقت کافر ہی تھے، گیا ہوا تھا، ان کو پیش کیا۔ تو اس نے اپنے ترجمانوں کے ذریعے کہا کہ میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتا، سچ بتانا، اور پچھلے جو کھڑے تھے ان کو کہا اگر یہ جھوٹ بولے نشاندہی کر دینا۔ تو ابو سفیان کہتا کہیں کہیں میرا جی چاہتا تھا کوئی غلط بیانی کروں، مگر میں سندیشہ تھی کہ اگر یہ بول پڑے نا تو سارے عرب میں بدنام ہو جاؤں گا، کتنا بڑا سردار جھوٹ بول رہا، میں پھر ضرورت نہیں کرتا۔ اس میں جو باتیں پوچھیں اس میں یہ بھی پوچھا کہ تمہارے اندر اس نے زندگی گزاری، تم کہتے ہم خاندان میں اس کے سب سے زیادہ قریبی،
کوئی بتاؤ کبھی تم نے اس کے جھوٹ کا تجربہ کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس طرح کئی سوال کیے اور بعد میں پھر تبصرہ اس نے کیا کہ میں نے یہ پوچھا تھا اور تم نے یہ جواب دیا۔ اب دیکھو جو بندوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کا سامنے اللہ کا نام لے کر جھوٹ بول سکتا۔ اور کہا کہ میں یقین رکھتا تھا کہ اللہ ایک نبی بھیجے گا، مگر میرا خیال تھا کہ وہ ہم میں سے آئے گا، مگر وہ عرب میں پیدا ہو گیا۔ اور یہ بھی بات کہی کہ اگر حکومت کی ذمہ داریاں نہ میرے ذمہ ہوتی میں جا کر اس کے قدم چومتا۔ ایمان نہیں نصیب ہوا مگر دل اس کا نہ مان گیا کہ واقعی اللہ کا رسول۔ تو اللہ نے کہا فرشتہ دیکھو کیسا چنا، بندہ کیسا چنا، جس کی پوری زندگی آئینے کی طرح تمہارے سامنے ہے۔ خرد مینے لگا کر دیکھ لو کہ کبھی اس نے جھوٹ بولا، وعدہ خلافی کی، کوئی بد بیان کی۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ اور یہ کہتا ہے نا جو میں نے فرشتہ دیکھا، یہ نہیں خیالی باتیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں یار وہم بھی پڑ جاتا ہے کہ وہ چیز کھڑی حالانکہ ہوتی نہیں، اور میں ایسا نہیں، یہ کھلی آنکھوں سے آسمان کے کنارے پر فرشتے کو دیکھتا ہے، وہ اس سے ملاقات کرتا ہے، فرشتہ آمنے سامنے ہوتا ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ اور یہ بھی کہا کہ تم جو کاہن پاندے رمال نجومی کہتے ہو، وہ کس طرح پاپڑ بیلتے ہیں، لوگوں کی جیب میں خالی کریں، جھوٹی خبریں کہ چوری کا پتہ دیتے فلانے، پیسے کماتے ہیں۔ ذرا بتاؤ کس نبی نے غیب کی باتیں جو بتائیں تم کہ اللہ ہے، فرشتے ہیں، جنت دوزخ، کبھی اس کے عوض میں کوئی آنا لیا، کوئی تم سے حاصل کیا؟ کوئی ان نجومیوں والی بات نظر آتی ہے تمہیں؟ ساری دنیا کے لیے آپ نے زکوٰۃ کا محکمہ قائم کیا، اپنی اولاد کے لیے کہہ گئے کہ میرے خاندان کے لوگ اگر مالدار ہوں گے تو زکوٰۃ دیں گے، مگر اگر یہ بھوکے ہوں گے تو امت کے ہاتھ سے زکوٰۃ کھائیں گے نہیں، تاکہ کوئی کم بخت یہ نہ کہہ دے کہ نبی نے ڈھونگ رچایا تھا، اپنے بچوں کے لیے یار ایک ادارہ بنا گیا۔ صاف کہہ دیا کہ ان صدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، عرض کی آل کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ حلال نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات، چھوٹے سے چھوٹا مولوی کہتا کوئی بند ہے گدی اور اولاد عیش کرتی رہنے، جو تھوڑی بہت جائیداد آپ کے قبضہ میں تھی اس کا بعد میں اعلان کر گیا کہ میرے بعد یہ وقف ہی ہے، امت اس سے فائدہ اٹھائے گی، میرے خاندان میں یہ وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوگی۔ اب جو شیعہ حضرات کہتے ہیں باغ فضل وغیرہ کی باتیں، حضرت فاطمہ نے بھی بالکل وراثت کا دعویٰ نہیں کیا، نہ کسی اور نے وراثت مانگی۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں قسم دے کر علی اور عباس سے پوچھا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جو میں چھوڑ دوں صدقہ ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ دونوں فریق مانتے تھے کہ یہ پراپرٹی جائیداد نہیں ہے کسی کی، یہ وقف ہے، مسئلہ صرف اس کی تولید کا تھا۔ میں نے ایک مسجد بنائی یا مدرسہ، میرا بچہ کہتا میں متولی بنوں گا، دوسرا کہتا میں بنوں، حکومت کہتی تھی کہ ہم اس کا انتظام کریں گے، مگر خرچ اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ کے خاندان کو ملتا تھا خرچہ، اس میں رائی فرق نہیں آیا، اسی طرح اہل بیت کو ملتا رہا، کسی نے اس میں تبدیلی نہیں کی۔ بات چھپا لیتے نا، بھوکا کسی نے نہیں مارا، صرف متولی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہا کہ علی کو بناؤ، انہوں نے کہا نہیں، حکومت اس کی نگرانی کرے گی، اور مدینہ کی زمینوں کی حد تک حضرت عمر نے خیر یہ بات مان بھی لی کہ چلو علی اور عباس کو میں نگرانی کے لیے دیتا تھا، ناظر مقرر کرنا۔ تو اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا کہ جو یہ دین کی اتنی باتیں تمہیں بتاتا بزنی، اس میں کوئی بخل سے کام لیتا کہ پیسے دو گے تو میں بتاؤں گا، مفت میں تو یہ دولت بتا رہا، دین بتا رہا تمہیں۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، پہلے جو بات کہہ دی تھی کہ یہ فرشتہ لے کر آتا اور ایک پاک رسول بتا رہا، اب اسی کو دوسرے رنگ میں کہہ دیا کہ یہ مردود شیطان کا کلام نہیں ہے، جن کو تم کہتے ہو نا کہ کاہنوں نے بھی جن رکھے ہوتے ہیں، وہ ان کو غیبی خبریں دیتی، اسی طرح اس کے بھی جن ہیں۔ فرمایا جنوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ اگر آسمان کی کوئی خبر لینا چاہتے ہیں پتھر برستے ہیں، یہ ستارے ان پر انگاروں کی طرح، اور قرآن نے بروج کا کہ یہ جو ستارے ان میں قلعے بنے ہوئے ہیں، وہاں فرشتے ڈیوٹیوں پر کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں یہ نا بندوقیں ہیں، جب یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی غیب کی خبر سنیں جو اللہ کی طرف فرشتوں کا کام آ رہا ہے، تو وہ ان پر نہ وہ انگارہ پھینکتے ہیں، چاند ماری ہوتی ہے اور یہ جل جاتے ہیں۔ یہ سارا کام ان کا جھوٹ ہے کہ ہم لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں۔ تو فرمایا جو شیطان راندے ہوئے ان پر سنگ باری ہو رہی ہے، ان پر پتھر برس رہے ہیں، وہ یہ کلام لا سکتے ہیں، اور پھر ان میں شیطانوں کے کام کی کوئی بات ہے نا تضامن، تمہارا دماغ کیوں خراب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی بات یہ دین کی باتیں ذہن میں بٹھانے کی لاجک چاہیے کہ رسول کیوں سچا ہے، ہم کیوں اطمینان رکھیں کہ اس دین میں کوئی خرابی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ جو معجزے دکھاتا ہے اس کا نا بارزبور مدد اس کی کرتا ہے، شیطان جو ہے نا ابلیس، وہ جنات مدد کرتے ہیں، اس لیے یہ سارے کرتا۔ تو آپ نے بڑی پیاری بات کہی، حکمت سے بڑی انجیل، اسی لیے اللہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب کا بھی علم دیا، حکمت کا بھی، مثالیں بڑی۔ آپ نے فرمایا جس سلطنت میں پھوٹ پڑے
حکمران آپس میں دشمن ایک وہ قائم رہ سکتی لوگوں نے کہا تو شیطان کے بارے میں کہا وہ اپنا دشمن آپ ہو گیا کہ مجھے اپنا مخالف نے کھڑا کر لیا. میں کہتا ہوں زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، شرک نہ، جو شیطان سکھاتا سب باتیں اس کی الٹ کرتا. تو شیطان پاگل ہو گیا کہ اپنے دشمن کی مدد کرتا ہے. وہ ان کی مدد کرے گا جو اس کی باتیں پھیلائیں، جو اس کی جڑیں کاٹے کہ یہ سب باتیں بے دینی کے ان کو چھوڑو. شیطان اس کی مدد خام خواہ کیوں کرے گا؟ تو کہا سوچو تو صحیح، قرآن میں کوئی بات شیطانوں کے کام کی ہے؟ کیوں وہ حضور کی مدد کریں گے؟ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت کی باتیں نیکی. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ؟ بڑی حیرانی سے اللہ نے کہا کہ تمہارے دماغ کیوں خراب ہوگا کہ ایک آدمی کی پوری زندگی تم نے دیکھی ہے، پاکیزہ ترین کردار کا مالک ہے، بغیر کسی لالچ کے دین بتا رہا ہے، باتیں جو ہیں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ. ان ہوا الا ذکر للعالمین. قرآن کی بات کر دی. قرآن کیا؟ یہ صرف لوگوں کے لیے ایک نصیحت، یاد دہانی ہے کہ یہ کام چھوڑنے ہیں، یہ کام جو ہے ان کی طرف آنا. ذکر للعالمین. کل یعقوب صاحب استاد ہیں پرانے تنظیم اساتذہ کے صدر بھی رہے، وہ بھی آئے تھے، کمزور ہو گئے، اللہ سلامت رکھے. انہوں نے بھی کہا بیٹا سن لو، حفظ اپنی جگہ بہت اچھی بات ہے، مگر اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. حال میں مدکر ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کی، کہ جو یہ کہہ رہا نا پلے باندھی ہیں وہ باتیں. اس لیے محض حفظ کر کے بیٹھے رہے اور عمل نہ کیا کچھ نہیں. حد میں مدکر. اللہ نے پھر آواز دی، دعوت دی کہ میں نے ذکر کے لیے اس کو آسان کر دیا، اب ہے کوئی جو اس سے فائدہ اٹھائے. تو اللہ نے بھی یہی بات کی، ان ہوا الا ذکر للعالمین. جو اتنے اہتمام سے سرکاری خزانہ اترا، جس کے ایک لفظ کی بات تھی کہ شیاطین قریب نہ آئیں، زیر زبر کا جبریل لے کر آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا. اور سورہ جن میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب تک رسول سنا نہیں نہ لیتا اس کے آگے اور پیچھے فرشتوں کی گاردیں کھڑی رہتی ہیں. وہ اتنی دیر تک پیرا نہیں ہٹاتے جب تک وہی لوگوں تک کنوے نہیں ہو جاتے. ایک ہی لفظ پہنچ جاتا ہے پھر وہ ہٹتے ہیں کہ اس میں تبدیلی. یہ قسمت انسانوں کی فیصلہ اس کتاب نے کرنا، اس میں ہی گڑبڑ ہوا رہ کیا جائے گا. لمن شاء منکم یستقیم. اب کہا کہ نہ یہ رسول کی ذمہ داری ہے نہ اللہ کا کام ہے کہ زبردستی تمہارے دلوں میں اس کو اتارے، یہ کام نہیں کرنا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ بے بس ہے، کیوں نہیں وہ نیک بنا دیتا؟ اللہ نے اس کا بھی جواب قرآن مجید میں جگہ دیا کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اگر یہ پسند کرتا کہ یہ پتھر ہو، بے جان ہو، میں اس کو ہلاؤں جلاؤں تو پھر یہ ہوتا نا. جب تمہیں عقل اور شعور دیا، سننے والے دیکھنے والے بنایا، دماغ دے دیا، اب تمہارے لیے ہدایت کا یہ کوئی طریقہ نہیں کہ جکر پر تمہیں مومن بنایا جائے، کافر بنایا جائے، نہیں. لمن شاء منکم یستقیم. تم میں سے جو اب چاہتا نا، علم آ گیا، جو سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا وہ کر لے، یا وہ اس کی اپنی پسند اور مرضی ہے. اما شاکرا و اما کفورا. جو چاہے شکر گزار بند ہے، جو چاہے نا شکرہ بند ہے. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. انسان پوری طرح بااختیار ہے کہ چاہے مومن بنے چاہے کافر بنے. آگے کیا تھا؟ آگے جس نے بھی بڑا پریشان کیا، مولانا مودودی صاحب بھی لکھا ہے، اسرائی صاحب نے، بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، مگر بات جو ہے کلیئر نہیں ہوتی، صفوں کے صفر لکھتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ یہ لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اگر ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو سیدھی راہ پر چلنا چاہتا ہے، اس کے نفع کی ہے. آگے کیا؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا جو چاہتا سیدھا راستہ ہے اس کے لیے ہدایت، مگر آگے کہتا کہ تم چاہ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے کائنات کا. وہ کہتے ہیں یار بات کیا ہوئی پھر یہ کافر اور بے دین جو ہے ان کا بیچاروں کا کیا گناہ؟ ایک فکرے میں کہا جس کی مرضی ہے ہدایت پائے، اگلے میں کہتا مرضی کیا، تم چاہ ہی نہیں سکتے جب تک میں نہ چاہوں. تو ایسے کام پھر نہ خراب ہو گیا، بڑا سارا کیا کرا برباد. جو کچھ قرآن نے بار بار کہا تھا کہ انسان کی اپنی مرضی ہے نیکی بدی، اس کا تو خاتمہ ہی ہو گیا. یہ 2-3 جگہ یہ آیت ہے، سورہ دہر میں بھی ہے. تو یہی تشریح کرتے ہیں کہ تم چاہ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. یہ نہیں میرے بھائی بات. یہ جو حق درم اور بے ایمان کافر سے نا ضدی جو مان رہی نہیں تھے، اللہ نے ان کا کہا کہ ہر اس بندے کے لیے اس میں ہدایت ہے جو ہدایت چاہتا ہے، مگر تمہارا حال یہ وَمَا تَشَاءُونَ. اب تم ہدایت نہیں چاہتے، صرف ایک طریقہ رہ گیا کہ رب اگر چاہتا تو زبردستی تمہارے دلوں میں اتار دے. یہ نہیں ہوگا. تم تو صرف یہ چاہتے کہ اللہ اگر چاہتا تو ہمارے دلوں میں. ترجمہ یہ تھا کہ یہ نہیں کہ تم چاہ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، نہیں، تم چاہو تو ہدایت پا سکتے ہو، مگر بد نصیب ہو تم تو الٹا مطالبہ کر رہے ہو کہ اگر اللہ چاہتا ہے تو ہمارے لیے ہدایت چاہے، ہم نہیں چاہیں گے. اللہ کیوں کرے یہ کام؟ اللہ نے تو خود آزادی دی ہے. وَمَا تَشَاءُونَ
تم تو یہی چاہتے ہو کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہتا ہے تو ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کر دے۔ اللہ کو ایک ایسے کام کے لیے کہہ رہے ہو جو اس کی اسکیم کے خلاف ہے، اس نے پھر امتحان کیوں کرنا تھا نیکی بھائی کا؟ تو چاہ سکتے نہیں جو ان کی حالت تھی نا اس وقت کٹڑ کافروں کی، اس کا کہا وما تشاؤون، تم تو صرف یہ چاہتے ہو کہ اللہ چاہتا ہے تو ہمارے دلوں میں، وما تشاؤون، تم نہیں چاہتے مگر یہ بات کہ اللہ چاہتا ہے تو ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، وہ کائنات کا مالک ہے، وہ بات ہے، مگر اس کا ارادہ اللہ پاک نے فرمایا کان اللہ علیما حکیما، اللہ دانا حکیم ہے، وہ خود آزادی دے کر پچھتایا کہ اب زبردستی کرتا پھرے، یہ کوئی نہیں، جو ہدایت چاہتا وہ ہدایت پالے، جو نہیں چاہتے وہ خود بھوکتے پھریں گے۔ تو اس میں ساری باتیں دیکھنا، چند آیتوں میں قرآن کے بارے میں سب کچھ آتی ہے، اس کی شان کیا ہے، لانے والے فرشتے کا مقام کیا ہے، پہنچانے والا کس مرتبے کا انسان ہے، کس غرض کے لیے آیا کہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہا یہ لوگوں کی مرضی پر ہے کہ جو راہ راست پر چلنا چاہتا آ جائے، اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں تو نہیں چاہوں گا، اللہ چاہتا تو مجھے ٹھیک کر دے، تو یہ خیال اپنے دل میں بٹھائے رکھے، اللہ ایسا کبھی نہیں کرے گا، نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اللہ اکبر۔ یہ لوڈ شیڈنگ وقت بے وقت کر دیتی، 8:30 سے 10 تک تھا ہاں، خیر کرے اللہ پاک، مہربانی فرمائے۔ ہیں بس وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، کہیں جبریل کا قول کا، دوسری حضور کا بھی قول کا، اللہ کا قول کا، اصل میں اللہ کا کلام ہے، جب وہی بات پھر جبریل دہراتے ہیں پھر ان کی زبان سے نکلتی ہے، ان کا بھی قول ہے، جب حضور کہتے ہیں پھر وہ آپ کی بھی بات ہے، اصل میں اللہ کا ہی۔ اب میرے منہ سے جو باتیں نکلی یہ ہے تو ساری اللہ کی، مگر اس وقت تو یہی کہیں گے نا کہ میری زبان سے یہ بات نکلی۔ فضل و کرم فرمایا اللہ پاک، خیریت سے رکھے۔ ایسے ہی بنی اسرائیل کی ایک 84 نمبر آیت ہے کہ ہر کوئی اپنی راہ کا چاہتا ہے، چلا اللہ جانتا ہے کون سی راہ ہے، یہ جہاں رسول کو بھی صدیق نہیں، اللہ جانتا ہے کون سی راہ ہے۔ بالکل آپ نے سورہ بنی اسرائیل کا حوالہ دیا، ہاں 83 ہے، بالکل اس کو بھی نا لوگوں نے بہت عجیب غریب معنی پہنا دیے۔ وَالْكُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ۔ آپ کہہ دیں کہ سب اپنے اپنے طریقے پر چل رہے ہیں تو تیرا رب بہتر جانتا ہے کون ان میں سے سیدھی راہ پر ہے، اس کا اسے خوب پتہ۔ اس کا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب حضور بھی یہ جو ہے حضور کے بارے میں بھی بات ہے، کافروں کے بارے میں حضور سیدھی راہ پر تھے نا، یہ تصدیق کیوں نہیں کیا؟ نہیں وہ تو بار بار جگہ جگہ کر لیا، مگر بحث میں اگر کہا جائے نا کہ میں ٹھیک ہوں پھر بات نہیں نا اگلا قبول کرتا، ضد پڑ جاتی۔ اسی لیے قرآن پاک میں جہاں تو بات آتی ہے حقیقت بیان کو، ہاں تو یہی ہے کہ سیدھی راہ پر نبی، مگر جب بحث ہوتی ہے تو اس میں یہی کہتا ہے میرے اور تم میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے، کوئی ایک گمراہ، یہ سوچنے کے لیے مجبور کرنے پر ہوتا نا کہ لوگ غور کریں، وہاں پھر آ جاتا ہے یا میں یا تم، دونوں تو درست نہیں ہو سکتے، ایک ہی درست ہے، ایک گمراہ ہے۔ اب جو عقل مند ہوگا وہ تو پھر سوچے سمجھے گا نا کہ یار اور تو کرنا چاہیے دو راستے۔ یہ طریقہ جو ہے نا، طریقے کا بعض لوگ قسمت کی بات کر دیتے ہیں، قسمت کی بات کوئی نہیں، دنیا میں لوگوں کے طریقے مختلف ہیں، کوئی بدماشی کے طریقے پر ہے، کوئی تقویٰ پر ہے، کوئی کفر پر ہے، کوئی ایمان پر، تو یہ کہا کہ سب لوگ اپنے اپنے طریقوں پر چل رہے ہیں دنیا میں، اور اللہ ان میں سے خوب جانتا ہے کون سیدھی راہ پر ہے۔ یہ نہیں کہ سارے سے، مگر کہا جو ہدایت پر اللہ کو ان کا خوب پتہ، انعام انہیں کو ملے گا، باقی طریقوں والے اصلاح پائیں۔ گورجن کی بات ہے کہ ان میں سے جو سیدھی راہ پر ہے وہ اللہ کو ان کا پتہ، وہ انعام پائیں گے، جو غلط راستوں پر ہیں وہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ لوگ مطلب عیسائی ہے یا دوسرے لوگ نے وہ مطلب رفاع امہ دے کام کر رہے ہیں یا اپنے دین تے عمل کر رہے ہیں، تسی سانو کیوں اس گل تے زور دیندے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے ہی آؤ؟
یہ قرآن نے کہہ تو دیتا کہ سارے اپنے اپنے سیدھے رستے سے چل رہے ہیں. نہیں سیدھے رستے کا کوئی نہیں آخیا، رستے سے چل رہے ہیں صحیح رستے بھی غلط بھی ہے، یہ کوئی نہیں آخیا کہ سارے رستے صحیح ہے. کیا لوگوں کے راستے کئی ہے، کوئی نیکی پر ہے کوئی بدی پر، ان میں سے جو نیکی پر ہے وہ اللہ کے علم ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ان کو انعام. کافر جو نیکی کرتے ہیں نا وہ سوال الگ ہے کہ یہ کئی کافر اچھے کام بھی کرتے ہیں، کئی کافر بدماش ہیں برے کام کرتے ہیں، کئی کافر ضرور ہیں مگر وہ اچھے کام کرتے ہیں خلق خدا کی بھلائی کے. اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. ایسے جو غیر مسلم ہیں نا ان کو یا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں صلاح دیتا، نیک نامی ملتی ہے، اچھی شہرت دولت عزت بہت، یا ہی ان کا نا حساب چکا دیا جاتا، یا نہیں کچھ نصیب ہوتا تو آخرت میں ان کا عذاب ہلکا ہوگا. وہاں بھی نا دوزخ میں بہت سے وارڈ ہیں، کسی جگہ لوگ بہت مصیبتوں میں پھنسے ہوئے، کسی جگہ ہیں دوزخ میں مگر ہلکا، جیسے ابو طالب کے بارے میں آتا کہ سب سے ہلکا عذاب تو نہیں ہوگا، تو یہ ہلکے عذاب میں ہوگا. کفر جو ہے نا ہے تو جرم ہی، کوئی چھوٹا گناہ نہیں، اللہ کے منکر ہیں رسول کے، نیکیوں کا بدلہ ملے گا. ہمارے ایک عیسائی دوست تھے شہر میں، وہ کہتے ہیں اللہ کو ماننا ضروری ہے، جیسے گھنٹہ گھر ہے سارے جس بازار سے چلے جائیں اللہ کو جا رہے ہیں وہ بخشے جائیں. نہیں گھنٹہ گھر کوئی نہیں، اللہ کی طرف نا صراط مستقیم ایک ہی سیدھا راستہ جاتا ہے، باقی ٹیڑھے ہیں یہ کوئی اللہ کی طرف نہیں جاتا، کوئی ادھر کو نکل جاتا ہے کوئی. صراط مستقیم جو ہوتا ہے نا دو نقطوں کے درمیان ریاضی جو پڑھتے ہیں، یہ نقطہ یہ سیدھی راہ ایک ہی ہوتی، ٹیڑھے کئی ہو سکتے ہیں خاطر، سیدھا جب بنائیں گے سب سے مختصر ہوگا اور ایک ہی ہوگا، کئی نہیں ہو سکتے سیدھے راستے. رب سیدھی راہ پر چلنے سے ملتا، ٹیڑھے راستوں پر جو جا رہے ہیں وہ کسی اور ہی طرف نکل جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين.